मसीह यीशु के नाम में आपको सलाम। आज मैं आपके सामने सलीब पर यीशु मसीह का फरमाया हुआ दूसरा कलमा बयान करूँगी। लूका की इंजील उसके 23वें बाब की 43 आयत में यूँ लिखा है, और उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बायसे बरकत हो। ये जो दूसरा कलमा है यीशु ने सलीब पर जो कहा, इसका ताल्लुक़ हम देखते हैं कि पहले कलमे के साथ है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा था कि ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, तब यीशु मसीह के दाएं और बाएं जानिब 2 डाकुओं को लटकाया गया था और वो ये देख रहे थे कि यीशु मसीह जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, बेजा कोई गुनाह नहीं किया था, तो वो माफ़ी मांग रहा है खुदा बाप से कि जो उन्होंने उसके साथ गलत किया है उनको माफ़ी के लिए खुदा बाप ने यीशु बाप ने दुआ की थी। और हाँ, अगर हम इसकी 35वीं आयत पढ़ते हैं तो इसमें यूँ लिखा है, और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि उसने औरों को बचाया और ये खुदा का बेटा मसीह और उसका बरगज़ीदा है, तो तू अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा ले। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक ने यूँ ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, क्या तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में है, और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, लेकिन क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। और फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस कलाम में हम देखते हैं कि 2 डाकू हैं, दोनों ने गुनाह किया है, दोनों की ज़िंदगी जो है गुनाह में गुजरी थी। लेकिन होता ऐसे है कि उनके सामने वो सारा मंज़र था कि किस तरह यीशु को वो टॉर्चर कर रहे हैं। यीशु के सर पे कांटों का ताज रखा जाता है, उसको कोड़े मारते हैं, उस पर जुल्म करते हैं, और वो जो हजूम था उस पर ताने भी कसते थे कि तू मसीह है। उसको बहुत तरह से उसे लान तान किया जाता है। लेकिन ये जो सलीब का पैगाम है, इसमें ये हम देखते हैं, जब 2 खताकार डाकुओं को यीशु मसीह के साथ दाएं बाएं जानिब मसलूब किया गया, तो दोनों डाकू वो मंजर बखूबी देख रहे थे कि किस तरह यीशु पर थूका जा रहा है, किस तरह उस पर जुल्म किया जा रहा है। यीशु मसीह पर होने वाले सारे जुल्म को देख रहे थे। और जब यीशु ने देखा होगा जब उन्होंने देखा होगा कि यीशु मसीह अपने सताने वालों के लिए खुदा बाप से उनकी माफ़ी के लिए दुआ करता है, तो वो ज़रूर हैरान हुए होंगे कि ये कैसा शख्स है जो उस पर जुल्म कर रहे हैं तो उनके लिए दुआ कर रहा है। अगर दोनों ने नहीं तो एक ने तो सुना होगा कि यीशु ने अपने सताने वालों के लिए दुआ की है। अजीज़ों, हमारे यीशु का किरदार ही ऐसा था कि जो तालीम उन्होंने अपने शागिर्दों को दी थी, जो दुनिया को वो तालीम देते थे, उसका बेहतरीन नमूना उन्होंने हमें सलीब पर पेश करते हुए दे दिया है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और उन्होंने यही तालीम को अमल में लाते हुए अपने दुश्मनों के लिए दुआ की, उनके लिए बरकत चाहिए। और इसकी बदौलत हुआ ये कि एक डाकू ने की ज़िंदगी पर असर हुआ कि उसने
جان لیا تھا کہ یہ واقعی میں مسیح ہے، یہ واقعی میں یسوع مسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام انسان جو ہے ایسے کر ہی نہیں سکتا۔ وہ جان چکا تھا، اس کا دل بدل چکا تھا، وہ یسوع مسیح پر ایمان لا چکا تھا۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ بادشاہت میں جانے والا ہے، وہ زندہ ہونے والا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ انسان عام انسان نہیں ہے، یہ خدا کا بیٹا ہی ہے۔ تو یسوع مسیح نے اسے فوراً وعدہ کیا کہ ہاں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور کتنی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ جب وہ جانتا تھا، وہ ڈاکو مرنے سے پہلے ہی، کہ میں مرنے کے بعد جاؤں گا کہاں۔ اور عزیزو، اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے تو ہمارے لیے خوشی اور شادمانی کی بات ہے۔ اور عزیزو، یسوع مسیح کی جو صلیب ہے اس کا پیغام ہی یہ ہے کہ جب ہم لوکا پہلا کرنتھیوں اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بیوقوفی، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب کا پیغام جو ہلاک ہونے والے ہیں ان کے لیے نزدیک تو بیوقوفی ہے۔ یہ اس کی مثال ہے، وہ ڈاکو جو نجات حاصل نہیں کر سکا، اس نے سب چیزیں جانتے ہوئے بھی بیوقوفی کا مظاہرہ کیا اور وہ ہلاک ہوا، وہ فردوس میں نہیں جا سکا۔ مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اور نجات پانے والا وہ دوسرا ڈاکو تھا جس نے نجات پا کر یسوع مسیح پر ایمان لا کر وہ خدا کی ابدی قدرت کو اس نے حاصل کیا۔ اور یہی ہماری زندگیوں کا حاصل ہے کہ اگر ہم بھی اس صلیب کے پیغام کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے، اگر ہم بھی اس ڈاکو کے طرح بیہیو کرتے ہیں کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی یسوع مسیح پر ایمان نہیں لایا، تو وہ بیوقوف ٹھہرایا اور وہ ہلاک کیا گیا۔ اور وہ جو ڈاکو تھا وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ہلاک ہوا تھا، اور دوسرا ڈاکو نجات پا کر خدا کی قدرت حاصل کر چکا۔ خدا نے عزیزو ہمیں آزاد مرضی پر بنایا ہے کہ ہم اپنے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں خود، لیکن خداوند کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنی ابدی زندگی کے لیے کس طرح راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، خدا کی باتیں ہمیں بتاتی ہیں۔ اور ڈاکو نے اپنی آزاد مرضی کا انجام بھی دیکھ لیا کہ اگر ہم اپنی آزاد مرضی پر چلتے ہیں تو ہمارا اس کا ایک انجام بھی ہوتا ہے، ایک آخرت بھی ہے کہ ہمیں کون سا راستہ چننا ہے۔ اور ڈاکو نے کیا کیا؟ یہ موقع ضائع کر دیا اور صلیب کے پیغام کو رد کر کے وہ ہلاک ہو گیا۔ اور لیکن ہمارے پاس یہ موقع ہے، ہم جو ہیں بیوقوفانہ حرکت نہ کریں، ہم یسوع مسیح کے صلیب کے پیغام کو اپنی زندگی میں لائیں، اور یسوع مسیح نے جو تعلیم دی ہے، جو صلیب پر نمونہ دیا ہے، اپنے دشمنوں کے لیے برکت چاہیے، دعا کی ہے، برداشت کی ہے، صبر اور حلیمی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ چیز جو ہے ہم اپنے اندر بھی لے کے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ وہ ایک اچھا چرواہا ہے، وہ جو اپنی 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر ایک بھیڑ کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ وہ اس کی محبت کا مظاہرہ ہی تھا کہ اس نے صلیب پر جان دی، اور خدا نے اپنے پیارے بیٹے کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، مصلوب کیا تاکہ ہم نجات پائیں۔ اور ہم گناہ گار ہی تھے تو اس نے ہماری خاطر جو ہے صلیب پر موا۔ اور عزیزو، اس صلیب پر جو خاص بات یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتے ہیں، وہ اپنا اختیار بتاتے ہیں کہ ہاں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور یہ سچ بات ہے کہ بنا یسوع مسیح کے وہ قبول کیے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ قبول کرنے کی ضرورت ہے
کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے، وہی نجات دہندہ ہے، اس کے وسیلہ کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ یہ اختیار ہے یسوع مسیح کے پاس کہ وہ ہمیں نجات دے سکتا ہے، اور اس نے ڈاکو نے جب یسوع مسیح کو قبول کیا تو وہ جانتا تھا کہ ہاں یہ شخص مجھے نجات دے سکتا ہے، تو اس نے اسے گناہوں کی معافی دی اور وہ نجات حاصل کر چکا۔ اور ہم بھی اس ڈاکو کی طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزو، یہ نجات کا اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے۔ وہ یسوع مسیح جس نے صلیب پر خون بہایا ہمارے گناہوں کے لیے، تاکہ ہم معافی حاصل کریں، نجات حاصل کریں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے یسوع کو پکاریں اور اسے کہیں کہ ہاں تو ہی میرا نجات دہندہ ہے، اور تو مجھے بھی فردوس میں جگہ دے اپنے ساتھ، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو ہم خداوند کو، یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لائیں اور اسے قبول کریں، اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اور ہم بھی وہ خوشی، وہ شادمانی جو اس ڈاکو کی زندگی میں تھی اپنی زندگی میں بھی لے آئیں۔ اور یسوع مسیح اس کلمے کے ذریعے، اس پیغام کے ذریعے ہمیں یہی بتانا چاہتا ہے کہ اسے اختیار ہے، اگر ہم اس کے پاس آئیں گے تو وہ ہمیں نجات دے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور ہمیں برکت دے۔ آمین۔